الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. غوث آدم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایماں مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام. شکر ہے مالک کائنات نے ہمیں یہ مبارک دن نصیب فرمایا، اور محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام ہے کہ آپ کے صدقے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا. آج 20 جمادی الاخری، یوم ولادت حضرت سیدۃ النساء العالمین، سیدہ کائنات، خاتون جنت، ام ابیہا حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ تشریف لائیں، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چھوٹی شہزادی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے لاڈلی شہزادی. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی شیر خدا، آپ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو جانے کے بعد جب کہیں تشریف لے جاتے تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. اور اس پیچھے پیچھے چلنے کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے لیے میرے امام
امام اہل سنت نے فرمایا کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، یعنی کہ جن کا آنچل بھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے پیچھے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ چلا کرتے تھے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ سیدہ کائنات کے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اعلیٰ حضرت کی زبانی عرض کر رہا ہوں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے قدموں کے نشان کو کوئی دیکھ لے؟ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سیدہ کائنات کے پیچھے اس لیے چلا کرتے تھے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جس راستے پر گزرا کرتی تھیں تو آپ کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتے مٹاتے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اور سیدہ کائنات حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کروں اور عرض کروں کہ اے صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تمہارے لیے، یعنی کہ اے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری اور میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز مغرب پڑھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے اور تشریف لے جانے لگے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ نبی غیب دان رسول ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سنی تو ارشاد فرمایا کیا حذیفہ؟ عرض کی کہ نعم۔ ارشاد فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، یعنی اللہ تعالی تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے۔ پھر فرمایا ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت دے کہ بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنت وَأَنَّ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ نے پورا واقعہ سنایا، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی آپ ہی ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فاطمہ میری بیٹی یہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مزید سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان یہ ہے کہ آپ پردے کی اتنی پابند کہ کبھی جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، کہ آپ کبھی بغیر پردہ آسمان کے نیچے نکلی ہی نہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جن کا آنچل غیر محرم نے نہ دیکھا ہو، لیکن یہاں بات اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند سورت زمین آسمان کسی نے نہیں دیکھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا آنچل، آپ کے سر مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی ذات مقدسہ کا کوئی جز، یہ تو کجا
आला हजरत फरमाते हैं कि आंचल भी नहीं देख सके चांद और सूरज, तो आपकी शान इतनी वरा उल वरा है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि सैयदा कायनात रदियल्लाहु तआला अन्हा की मोहब्बत का दम भरने वाले, सैयदा कायनात रदियल्लाहु तआला अन्हा की मोहब्बत का दम भरने वाले, वो आज सड़कों पर निकलकर अगर उनसे कहा जाए कि तुम अपनी मां अपनी बहन के नाम को इस तरह पुकारो तो ये कभी नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि जो सरकार दो जहां की शहजादी हो, जिनके पर्दे का आलम ये हो कि आपके पीछे मौलाए कायनात आपके कदमों के निशानों को भी मिटाते जाते हो, जिनके पर्दे का आलम ये हो कि चांद सूरज आपको ना देख सके हो, उनका नाम सड़कों पर, गली चौक चौराहों पर इस अंदाज में लेते हैं और कहते हैं कि हमें मोहब्बत है और हमें तकलीफ है उन पर होने वाले तमाम किस्म के जुल्म और सितम की। अगर तकलीफ है तो इस अंदाज में उसे बयान किया जाए, ये राइट नहीं है, ये उनका हक नहीं है कि इस अंदाज में उसको बयान किया जाए कि सड़क पर निकलकर हाय मेरी फातिमा, हाय फुलानी, हाय फुलानी। हक यह है कि जब सैयदा का नाम लिया जाए तो फिर सर झुक जाए। जब सैयदा कायनात का नाम लिया जाए तो सर झुक जाए अदब के साथ कि आज मैं किसका नाम लेने जा रहा हूं, कि वो जो जन्नती नौजवानों के सरदार की मां है, जो सरवर कायनात की शहजादी है, जिगर का टुकड़ा है, लाडली है, वो जिनके घर ले जाते तो वापसी में सैयदा कायनात के घर पहले हाजिरी देते, फिर अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ ले जाते। मैं उनका नाम ले रहा हूं और फिर मैं गली में चौक चौराहे पर वुजू है नहीं है, नापाक हूं पाक हूं, और वो औरतें कि जो आपकी गुलामी का दम भरती हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो औरतें जो सैयदा कायनात की गुलामी का दम भरती हैं। अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में कि हम सैयदा कायनात के दर के गुलाम भी हो और बेपर्दा भी हो, यह हक नहीं है सैयदा कायनात रदियल्लाहु तआला अन्हा का। सैयदा कायनात रदियल्लाहु तआला अन्हा का हक यह है कि क़िबला जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि सारी कायनात की औरतों के लिए सैयदा कायनात की सीरत एक कामिल सीरत है। सैयदा कायनात की सीरत एक कामिल अकमल मुकम्मल सीरत है कि जनाब अगर किसी औरत को कामयाबी के रास्ते पर चलना है तो वो सैयदा कायनात की सीरत पर अमल शुरू कर दे। लेकिन अफसोस ये है कि आज हमारी खवातीन, ये तो बड़ी बात है कि आंचल भी छुपा हुआ हो, आंचल भी पर्दे में हो, ये तो बड़ी बात है। यहां हमारी औरतों के सर पर्दे में नहीं होते, खुले आसमान के नीचे बाल लहराती हुई पैंट शर्ट पहनने लगी। किसी ने कहा इमाम साहब अभी तो हमारी बच्ची छोटी है, 5 साल की है, 8 साल की है, तो हम जिद करती है पैंट शर्ट पहना देते हैं। तो जनाबे जी वकार जो आदत बचपन से पड़ती है फिर बड़ी उम्र तक वही आदत रहती है। फिर आप सर पीटें कि इमाम साहब हम क्या करें कि हमारी बेटी 20 साल की हो गई और हमसे ये ख्वाहिश करती है कि हमें अम्मी अब्बू हमें जो है वो आप पैंट दिला कर लाएं, शर्ट दिला कर लाएं, हमें बाइक चलाना सीखनी है। फिर लोग हमारे पास, अभी ताजा बातें हैं, हमारे पास लोग आते हैं इमाम साहब आप दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बेटी को। भैया ऐसा क्या हो गया? इमाम साहब हमारी बेटी पैंट शर्ट पहनकर बाइक चलाती है। अल्लाह, तो बाइक चलाती है तो ये आपने सिखाया है ना, उसे इतनी दौलत कि वो खुद बाइक खरीद ले, ना इतनी आजादी कि बचपन से पैंट शर्ट पहन पहन कर
بڑے ہونے کے بعد شلوار قمیص یا برقع یا اور کوئی پردے کا اہتمام اسے راز ہی نہیں آتا، چبھن ہوتی ہے۔ آج بھی ہم یہ شلوار قمیص پہنتے ہیں، اور اگر ہم پینٹ شرٹ پہن لیں، کبھی اتفاق ہو جاتا ہے بھائی ٹراؤزر پہنا ہے یا کہیں سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں پہنا ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، کبھی پہن لیں تو ہمیں چبھن ہوتی ہے، یار یہ کیا پہن لیا، شلوار قمیض ہی اچھا تھا۔ جیسے نارتھ کے ایریاز میں اگر کوئی جائے تو شلوار قمیض محال ہے، اور سردی سے بندہ جم جائے گا تو مجبوراً پینٹ شرٹ یا ٹراؤزر وغیرہ پہننا ہی پڑے گا۔ تو بندہ وہاں کہتا ہے کہ یار یہ کیا پہن لیا، کیوں؟ کیونکہ بچپن سے عادت ہے شلوار قمیض کی۔ اب جس لڑکی کو عادت ہو پینٹ شرٹ پہننے کی، جس لڑکی کو عادت ہو کہ برقع نہیں پہننا، دوپٹہ نہیں لینا، تو جناب وہ لڑکی بڑی ہونے کے بعد بھی بغیر دوپٹے کے ہی گھومے گی، اور ابو جان بائک پر بٹھا کر یا بڑے بھائی صاحب چھوٹے بھائی صاحب بائک پر بٹھا کر اپنی غیرت کا جنازہ سارے علاقے میں نکال رہے ہوں۔ تو یہ ہم سیدہ کائنات کی محبت کا دم بھرتے ہیں کہ ہمیں سیدہ کائنات سے اتنی محبت ہے کہ جناب آج ان کا یوم ولادت ہے تو آج دیکھو ہمارے گھر پہ فاتحہ ہوگی، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ہمیں تو اتنی محبت ہے، تو کسی کے لیے یہ سال ثواب کر دینا، یہ خراج تحسین پیش کر دینا، یہ محبت نہیں۔ محبت یہ ہے کہ اس فلاں شخص کی سیرت پر عمل پیرا ہو جانا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہم سے کوئی پوچھے تو کہ بھائی آپ کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ اچھا تو مسلمان پھر آپ اپنے آباء و اجداد، اپنے انسسٹرز، ان کے بارے میں کچھ بتائیے، کیا وہ بھی ایسے تھے آپ کی طرح؟ تو آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ یار ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے، تو ان کی تو اعلیٰ کردار ایسے تھے کہ پردے کا وہ عالم تھا کہ ساس اپنے داماد سے پردہ کرتی تھی۔ پردہ ہے بھی صحیح، لیکن آج عالم یہ ہے کہ سالیاں جو سخت نامحرم، ایک تو ہوتا ہے نا نامحرم، سالیاں سخت نامحرم ہیں، سخت نامحرم، وہ بھی جو ہے نا اچھلتی کودتی جو ہے نا وہ، آج یہ حال ہے۔ کیا تمہارے آباء و اجداد ایسے تھے؟ کوئی پوچھے صحیح کہ سیدہ کائنات کی محبت کا دم تم بھرتے ہو، تمہارے دلوں میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اس طرح ابلتی ہے، تو کیا ان کی سیرت یہ تھی کہ تم پردے کو ایک طرف پھینک دو، کہ تم دوپٹے کو ایک طرف پھینک دو؟ اب بات یہ ہے کہ اس میں کچھ قصور فیشن کا بھی ہے، جو ہم نے اپنے بچوں کو فیشن کراتے ہیں نا۔ اب آپ بتائیں کہ میں 15-20 ہزار کی ٹوپی خریدوں، 15-20 ہزار کی ٹوپی خریدوں، آتی ہے مارکیٹ میں، اور اس ٹوپی پر میں باندھ لوں عمامہ، اس ٹوپی پر میں کیا باندھ لوں؟ عمامہ۔ لوگ کہیں گے کہ یار امام صاحب کو کیا ہو گیا، اتنی مہنگی ٹوپی خریدی اور اس پر عمامہ باندھ لیا، ٹوپی تو نظر نہیں آ رہی۔ تو بالکل اسی طرح کہ ہیئر بینڈ لیا ہے جناب 500 کا، 1000 کا، 2000 کا، 5000 کا، تو وہ ہیئر بینڈ چھپانے کے لیے دوپٹہ سر پہ رکھا جائے گا۔ گلے کی چین لی ہے ہزاروں روپوں کی، تو وہ گلے کی چین چھپانے کے لیے دوپٹہ ڈالا جائے گا، برقع پہنا جائے گا؟ نہیں، ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر ہم نے ہیئر بینڈ خریدا ہے تو اب اس کو دکھانا بھی ہے کہ سامنے والا دیکھ کر یہ پوچھے تو صحیح کہ تم نے لیا کہاں سے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، یہ جو چین تم نے گلے میں ڈالی ہے یہ چین تمہیں کس نے دلائی، کہاں سے خریدی، پوچھے تو صحیح، سامنے والے کو نظر تو آئے۔ اب اتنی مہنگی چین خریدی ہے، فیشن جناب، اتنا مہنگا ہیئر بینڈ خریدا ہے، یہ فیشن کر رہے ہیں، یا بالوں کو اتنا مہنگا کلر کرایا ہے، اب اتنے مہنگے کلر بالوں کو جو کرائے، چین خریدی، ہیئر بینڈ خریدا، یہ دیکھے گا کون، کس کے لیے خریدا ہے نا بھئی؟ آج آپ سب کے سامنے ہیں، کسی کے بال نیلے ہو رہے ہیں، کسی کے پیلے ہو رہے ہیں، کسی کے ہرے ہو رہے ہیں، عورتوں کے ہو رہے ہیں، ہماری عورتوں کے ہو رہے ہیں۔
اور اس کے ریٹ بھی میں بتا دوں 8,000 سے کم نہیں ہوتے ہیں. 8,000 10,000 12 جتنا پکا کلر ہوگا اتنے ریٹ زیادہ. اب 15,000 روپے میں بالوں میں ڈائی کرائے جو عورت وہ سیدہ کائنات کی محبت کا دم ایسے بھرتی ہے کہ بالوں کو رنگین کرا کے سارے محلے میں اپنی غیرت کا جنازہ یوں نکالتی ہے کہ جناب دیکھو میں نے اپنے بال ڈائی کرا لیے, کلر کرا لیا اپنے بالوں پر. پھر ہم کہتے نہیں ہم تو سیدہ کائنات کے در کے نوکر ہیں. وہ لوگ بھی جو آج ہمارے ہاتھ چومتے ہیں نا, نہیں امام صاحب سید صاحب ہیں, آپ سیدہ کائنات کی اولاد ہیں. نہیں امام صاحب, تو یعنی کہ میں جرنل ایک بات کہہ رہا ہوں, بہت لوگ چومتے ہیں. ان کی عورتوں کے بھی بال جو ہے نا اس طرح رنگے ہوئے اور کھلے سر گھومتی ہیں سڑکوں پر. ہمارے یہاں 12 ربیع الاول ہو یا 14 اگست ہو یا قائد اعظم ڈے ہو یا اور کوئی ہمارا تہوار ہو تو ہم اپنی عورتوں کو بائک پر بٹھا کر دیکھو بیٹا, دیکھو بہن, دیکھو امی, آج شہر کس طرح سجا ہے, ہم آپ کو دکھا کر کے لاتے ہیں. یہ جملہ ہمارا کہ شہر کیسا سجا ہے ہم آپ کو دکھا کر لاتے ہیں. اور یہ جملہ میں آپ کو پلٹ کر واپس کر دوں کہ آپ پورے شہر کو یہ دکھانے جا رہے ہیں کہ میری ماں, میری بہن, میری بیٹی کس طرح سجی ہے. دیکھو جناب, آپ بھی دیکھو میری ماں کیسی سج کر گھر سے نکلی ہے, تم بھی دیکھو میری بیٹی, میری بہن کس طرح اپنی غیرت کا جنازہ نکال کے گھر سے نکلی ہے. امام صاحب ہواؤں میں باتیں نہیں کر رہے نا, نہیں امام صاحب سچی باتیں کر رہے ہیں. ہماری آپ کی بہنیں بیٹیاں ہماری بائکوں کے پیچھے بیٹھ کر 12 ربیع الاول کا چراغا دیکھنے جا رہے ہیں. بھائی 14 اگست ہے, قائد اعظم کے مزار جا رہے ہیں. بھائی 14 اگست ہے, شہر گھوم رہے ہیں, شہر میں سجاوٹ کس طرح ہوئی ہے. تو یہ ہماری اور آپ کی غیرت کا جنازہ ہے بھائی. نہیں امام صاحب, اگر کوئی کسی کو ماں اور بہن کی گالی دے دے نا وہ فوراً گریبان پکڑ لے گا. آپ کی ہمت کیسے ہوئی, آپ نے ہماری ماں اور بہن کو گالی دے دی ہے. آپ کی اتنی جرت کہ آپ نے ہماری ماں اور بہن کو گالی دی ہے, اور جو گالی بنا کر تم سارے شہر میں اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کو گھما رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں. اور کسی نے گالی دے دی تو تمہاری اتنی جرت, اور جو بذات خود گالی بن کر گھوم رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں, وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں سب تو ہم اپنی مرضی سے گھما رہے ہیں, تو گالی بھی اپنی مرضی سے آپ رکھ لے, پھر غصہ نہ کریں کسی کے گالی دینے پر. لیکن افسوس یہ ہے نا, افسوس یہ ہے, میں زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہوں. افسوس یہ ہے امام صاحب آپ کا کام ہے مائک اٹھانا اور تقریر کر دینا, ہم سدھرنے والے نہیں ہیں. میں سب سے, یہ لاؤڈ اسپیکر بھی ہے, یہ کیمرہ بھی ہے, میں تو ساری دنیا سے بات کر رہا ہوں نا اس وقت. کچھ بھی بول دیں, ہمیں نہیں سدھرنا. اچھا کیوں نہیں سدھرنا, وجہ کیا ہے, کیوں نہیں سدھر سکتے؟ آپ سے زیادہ تو میری گھر کی ماؤں بہنوں سے کلام ہو رہا ہے اس وقت کہ ہم نہیں سدھریں گی. کیوں نہیں سدھریں گی, وجہ کیا ہے, آپ کو کیا چیز روکتی ہے؟ امام صاحب اگر ہم نے پردہ کر لیا, اگر ہم نے برقع پہن لیا تو جناب دنیا والے کہیں گے اوہو اتنے دقیانوس خیالات کی ہو گئی آپ, تمہاری بہن, تمہاری بیٹی, تمہاری ماں اتنے پرانے خیالات کی ہو گئی, 2023 آ گیا اور اب بھی برقع پہنتی ہے. امام صاحب ہماری پڑوس والی خالہ کیا کہیں گی کہ ہو پڑھ لکھ گئی پھر بھی اتنا شعور نہیں آیا کہ اب بھی پردہ کر رہی ہے, پڑھ لکھ کر اتنی بڑی ہو گئی, وہاں نوکری کرنے جا رہی ہے. ارے بھائی صاحب تمہارے پاس تو اتنا پیسہ ہے, اتنے اچھے, تمہاری بہن, تمہاری بیٹی پردہ کر رہی ہے. بس اسی لیے امام صاحب ہم سدھرنا نہیں چاہتے, ہم پردہ کرنا نہیں چاہتے کہ ہمیں دنیا والے پکڑ پکڑ کر تانے دیں گے, ہمیں دنیا والے پکڑ پکڑ کر طنز کا شکار کریں گے کہ یار دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے اور تمہارے قدم دنیا سے ابھی بھی اتنی پیچھے ہیں کہ اب بھی تم سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کرنے والی بن گئی ہو. بس اسی لیے ہم سدھرنا نہیں چاہتے کہ لوگ ہمیں کہیں گے کیا تم ابھی بھی سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کرنے والے بن گئے ہو یا بن گئی ہو. بس اس لیے ہم سدھرنا نہیں چاہتے. ہمیں یوں بھی نہیں سدھرنا کہ دنیا والے کہیں گے بھائی دنیا کی قدم سے قدم ملا کر چلو, اسی میں کامیابی ہے.
بس اسی لیے ہم نہیں سدھرنا چاہتے کہ دنیا کی قدم سے قدم ملا کر چلنا، اس کا دوسرا نام بے پردگی، اس کا دوسرا نام بے غیرتی، اس کا دوسرا نام اپنی ماں بہن اور بیٹی کو گالی بنا کر کے سارے شہر میں گھمانا، قدم سے قدم ملانے کا۔ اور آپ دیکھ لیں ہر سال 8 مارچ کو عورتوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، ہر سال 8 مارچ کو اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اضافہ ہی ہو رہا۔ آپ کے شہر کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں جو ہے نا ریلی نکل گئی، میرا جسم میری مرضی۔ کوئی سوچ سکتا تھا بھائی یہ تو ایشیا کی کچی آبادی ہے، یہاں بھی جو ہے وہ 13 نمبر پر ریلی نکلنی تھی میرا جسم میری مرضی کی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ بولے امام صاحب آپ کہاں سے یہ تحقیق کر کے لے آتے ہیں؟ جی جناب یہ ہو رہا ہے نا، آپ اٹھائیں تو یوٹیوب، یہ بھلا یہ سب کے پاس ہے، آپ اٹھائیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ کیا ہو کیا رہا ہماری اس معاشرے میں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ۔ اور پھر ہم اتنے بھولے کہ ہم تو ناک سے روٹی کھاتے ہیں۔ تو بابا جی فرماتے تھے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اچھی روٹی کہاں سے ملے گی، اچھا آٹا کہاں سے ملے گا، اچھا نائی کون سا ہے، اچھے کپڑے کون سا درزی سیتا ہے، اچھا گوشت کون سا قصائی بناتا ہے، ہمیں سب پتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ بھائی اچھا دین کہاں سے ملے گا۔ اور یقین جانیں کہ بے پردہ ہو کر نکلنے والی عورتیں بھی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہی ہوتی ہیں۔ اتنی بے باکی، بے پردہ نکل کر بھی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتی ہیں کہ جناب نہیں یہ جو پردہ ہے یہ تو حضرت عائشہ حضرت فاطمہ ان کے لیے تھا، ساری عورتوں کے لیے تو پردہ نہیں ہے، امہات المومنین کے لیے حکم آیا تھا۔ وہ آیت پردہ پڑھ کر سناتی ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے پیارے آقا کی بارگاہ میں، اور عورتیں امہات المومنین تشریف لائیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یا رسول اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کی ازواج چادر پر بھی چادر اوڑھ لیا کریں۔ تو آیت پردہ نازل ہو گئی۔ اب وہ عورتیں کہتی ہیں نہیں یہ جو پردے کی آیت، یہ جو پردے کا حکم ہے یہ تو ان پاک بیبیوں کے لیے تھا، جب وہ پاک بیبیاں تھیں تو آپ ناپاک بیبی ہیں، وہی پاک بیبیاں تھیں تو آپ ناپاک بیبی۔ ہاں ٹھیک ہے پاک آپ بھی ہوں، یعنی ہم اپنی ماں اور بہن کی بات کر رہے ہیں نا، پاک ہے سب، لیکن ان کی پاکی کا مطلب کچھ اور ہے۔ ان کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ جب سیدہ کائنات دنیا میں تشریف لائیں تو آپ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان کی پاکی کا مطلب یہ ہے جب سیدہ کائنات میں تشریف لائیں، آپ کی ولادت ہوئی آج کے دن 20 جمادی الاخری، تو ضرورت نہیں پڑی کہ آپ کو غسل دیا جائے، آپ پاک صاف ستھری کائنات میں تشریف لائیں۔ ان کی پاکی کا مطلب یہ ہے۔ لیکن ہم سیدہ کے غلام ضرور ہیں، ہم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے در کے نوکر ضرور ہیں، ہم پیارے آقا کے در کے بھکاری ضرور ہیں، ہم حضور غوث پاک کی سیرت کی خیرات لوٹنے والے ضرور ہیں، ہم اولیاء کاملین کا ذکر کرنے والے ضرور ہیں، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے در کے کتے ضرور ہیں۔ لیکن امام صاحب بس ہم سدھر نہیں سکتے۔ اگر ہم نے سدھرنا شروع کر دیا تو دنیا کے تانے کون سنے گا؟ پھر دنیا والوں یہ جو بات ہے نا قدم سے قدم ملا کر چل، اس کو کون سنے گا؟ امام صاحب یہ ہم نہیں کر سکتے، لہذا آپ کی ساری باتوں پر ہمارے کان بند ہیں۔ بس آپ کا کام ہے آپ تقریر کریں نا یار، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے آپ تقریر کرتے جائیں، سدھرنا بھئی یہ سدھرنے والی بات کو چھوڑ دیں۔ ہمارا مزاج یہ ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ۔ امام صاحب آپ ایسے کیسے ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں ہمارا مزاج یہ ہو گیا؟ ہاں جناب آپ کو نہیں پتا دنیا میں اربوں خربوں مساجد ہیں اور ہر مسجد میں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اور ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، تو پھر ساری دنیا کے مسلمان سدھر کیوں نہیں گئے؟ اور آج سے تو نہیں ہو رہی بھائی، 1400 سال سے ہو رہی ہے، ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی اصلاح کا پہلو بات ہوتی ہے کہ جناب یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ نہیں کرنے کے۔
لیکن دنیا سدھری کیوں نہیں اب تک؟ سارے مسلمان بن کیوں نہیں گئے؟ ایمان والے ہو کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ مزاج یہ ہے کہ جیسا دنیا چل رہی ہے، جیسا دنیا کا مزاج ہے کہ ہم نے بے پردہ آج فلم میں کام کرنے والی عورت جس انداز میں فلم کے اندر آ جائے گی، بس ہماری عورتیں اسی انداز میں، اور ہماری غیرت تو اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم بھی دیکھا بیگم، وہ دیکھو فلم میں وہ کیسی ہیروئن کیسی تیار ہوئی تھی، چلو بیوٹی پارلر چلتے ویسے تیار کرا کے لاؤ، تیار تو کرا کے لے آتا، ٹھیک ہے بھائی جائز ہے، اچھا میں بتا دوں جائز ہے اگر شوہر اپنے لیے کروا رہا ہے تو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شوہر کروا اپنے لیے رہے تیار، بولے گا آج ایسا کرتے ہیں کہ تیار ہونے کے بعد 2 دریا کا راؤنڈ لگاتے ہوئے آئیں گے، یہ ہے نا مزاج ہمارا، سیدھیوں گھوم کر آئیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیوں بیگم؟ تمہیں نہیں پتا ہمیں اپنی غیرت کا جنازہ بھی تو نکالنا ہے، اس لیے ہم سارا کراچی گھومتے ہوئے اور پورے کراچی کو یہ دکھاتے ہوئے آئیں گے کہ دیکھو دنیا والوں میری بیگم کیسی سج کر نکلی ہے بیوٹی پارلر سے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو آج سیدہ کائنات ام ابیہا سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت کی خیرات لوٹتے ہوئے، آپ کے یوم ولادت کے در کی بھیک مانگتے ہوئے آپ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں کہ مولا سیدہ کائنات کے پردے کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی پردہ عطا فرما دے، سیدہ کائنات کے اس پردے کا صدقہ مولا ہمیں غیرت عطا فرما، اور اس غیرت کے ذریعے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ عطا فرما۔ یہ آج کا موضوع ہمارا کہ بس آپ نے فکر کرنی ہے بھائی، فکر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، آپ فکر کریں کہ یار پردہ کیسے ہوگا، اب یہ آپ کا کام ہے، ہم نے ساری دنیا پہ اختیار نہیں، اپنے حصے کا کام کر کے چلو، ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب یہ آپ کا اختیار ہے آپ نے کیسے پردہ کرانا ہے۔ تربیت آغاز سے شروع ہوتی ہے، چھوٹے بچپن سے تربیت شروع ہوتی ہے کہ پھر شادی کے بعد آپ کی بیٹی کسی کے گھر جا کر یہ نہ کہے میں نے تو بچپن سے پینٹ شرٹ پہنا ہے اور آپ مجھے برقع پہنانے کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو بچپن سے جو ہے نا کبھی دوپٹہ سر پہ نہیں لیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نقاب بھی لگا لو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر بیٹی لڑ کر واپس آپ کے گھر ہی آئے گی، آپ نے 8-10 لاکھ روپے شادی پہ لگایا نا، وہ سارا ضائع ہی ہونا ہے۔ تو تربیت بچپن سے، یہ فکر آپ نے کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 22 جنوری 2023 بروز اتوار، یہ تاریخ یاد کر لیں، 22 جنوری 2023 بروز اتوار، یہ تاریخ یاد کر لیں ذہن میں بالکل۔ اورنگی ٹاؤن میں عظیم الشان تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کانفرنس کا اہتمام ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے شرکت کرنی، اپنے اوپر واجب کر لیں، لازم کر لیں، ہم نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے ہم نے جانا ہے۔ جب رافضیت کھل کر میدان میں آ جائے نا تو پھر سنیت بھی کھل کر میدان میں آتی ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے جانا ہے۔ آپ کو 2 سال پہلے کا معرکہ یاد ہے نا، صدر میں جو ایک عظیم الشان عظمت صحابہ یاد ہے، بس سمجھیں کہ اسی کی ایک سیڑھی ہے اورنگی ٹاؤن 5 نمبر غوث العظم مسجد میں، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ و مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے بروز اتوار 22 جنوری 2023 بعد نماز عشاء۔ اور اس کے علاوہ خصوصی خطاب حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت رہبر شریعت جناب مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی اپنے نورانی عرفانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ تو آپ سب نے شرکت کرنی ہے 22 جنوری 2023 عشاء کے بعد انشاءاللہ، سب نے شرکت کرنی ہے۔ یہ تاریخ فیڈ کر لیں اپنے دماغ میں کہ ہم تاجدار صداقت کانفرنس میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت
سید کائنات کا صدقہ ہماری غیرت کو جگانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔